بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان کے قریب ایک ملک میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنوبر تھا۔ سنوبر تھی تو بہت خوبصورت مگر تھی بہت غریب۔ اس کے لمبے سنہری بال، سبز چمکتی آنکھیں اور برف کی طرح سفید رنگ بھی اس کی غریبی دور نہیں کر سکتا تھا۔ سنوبر کی ماں مر گئی تھی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کا نام نورین اور نوشین تھا۔ جب یہ دونوں بڑی ہوئیں تو ان تینوں کے ماں باپ مر گئے۔ اب سنوبر، نوشین اور نورین اکٹھے رہنے لگی۔ نورین اور نوشین سنوبر سے بہت حسد کرتی تھی کیونکہ وہ دونوں سنوبر جتنی خوبصورت نہ تھی۔ وہ اس سے نوکروں کی طرح سارے گھر کا کام کرواتی، اس کو پہننے کو پھٹے پرانے کپڑے دیتی اور ہر وقت اس کا مذاق اڑاتی کیونکہ وہ اس سے جلتی تھی۔ سنوبر کی کوئی سہیلی نہ تھی، بہنیں بھی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ جب وہ گھر کے کام کاج ختم کر لیتی تو باہر نکل جاتی، چمکتے سورج کو دیکھتی، پرندوں کے گانے سنتی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندے دوست بنا رکھے تھے۔ چھوٹے چھوٹے چوہے اپنے بلوں سے نکل کر خوبصورت سنوبر کے پاس آ کر کھیلتے تھے۔ ننھی منی گلہریاں اس کے ارد گرد خوشی سے ناچتی پھرتی، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، سنوبر اور اس کی بہنیں بڑی ہوتی گئیں۔ سنوبر اچھے اچھے خواب دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ شاید کبھی ان حسین خوابوں کی تعبیر مل جائے، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچا تھا، کبھی کسی کو دکھ نہ دیا تھا۔ وہ تو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرتی تھی، گھر کا بچا کھچا کھانا لا کر ان کو دیتی تھی۔ بہنوں کے برے سلوک کے باوجود ان کا سارا کام کرتی تھی۔ بس وہ اچھے دنوں کا انتظار کر رہی تھی اور اس کو یقین تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اس ملک کا ایک بادشاہ تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام شہزادہ جمال تھا۔ بادشاہ کو شہزادے کے لیے ایک خوبصورت دلہن کی تلاش تھی۔ بادشاہ نے محل میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا اور تمام لڑکیوں کو اس دعوت میں شریک ہونے کی دعوت دی تاکہ شہزادہ اپنی مرضی کی خوبصورت لڑکی چن سکے۔ دعوت نامے پورے ملک میں بانٹے گئے اور تمام لڑکیاں اس دعوت میں جانے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ خوبصورت اور قیمتی لباس اور زیور خریدے جانے لگے۔ ادھر نورین اور نوشین بھی اپنی قسمت آزمانے کی تیاری کرنے لگی۔ سنوبر بیچاری اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ کاش وہ بھی اس دعوت میں شریک ہو سکتی، مگر اس کی ایسی قسمت کہاں، کیونکہ وہ ایسا قیمتی لباس اور زیور نہیں خرید سکتی تھی۔ یہ دعوت نامہ تمہارے لیے بھی ہے، اس کی بہن نوشین نے اس دعوت نامہ دکھا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مگر تم کیا پہن کر جاؤ گی؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے اور یہ فقیروں والی جوتی؟ کاش میں بھی اس محل میں جا سکتی۔ سنوبر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام ختم کرو اور ہمارے آنے تک سارا کام ختم کر دینا، نورین نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نوشین اور نورین سارا دن بڑے شیشے کے سامنے بنتی سنورتی رہیں۔ انہوں نے مہنگے کپڑے پہنے، قیمتی زیور پہنے، خوب میک اپ کیا، شاندار خوشبوؤں سے سارا گھر مہک اٹھا تھا، مگر ان کی اتنی شاندار سج دھج کے باوجود بھی وہ سنوبر سے کمتر نظر آ رہی تھی، اور یہی حسد ان کو مارے جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے چہرے کا حسن مان تھا۔ سنوبر اپنے کپڑوں میں بھی ان سے کہیں زیادہ حسین معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں یہ سب جانتی تھیں۔ آخر وہ دونوں چلی گئی۔ سنوبر اداس بیٹھ گئی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ سوچنے لگی کہ آج شام ملک کی تمام خوبصورت لڑکیاں محل میں جمع ہوں گی اور نامعلوم کس کی قسمت جاگنے والی تھی۔ وہ سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اس کو خبر تک نہ ہوئی کہ کب اس کا دوست چوہا اس کے قریب آ کر اچھلنے لگا۔ اس کی اچھل کود سے اس کا سکوت ٹوٹا۔ اس نے آہ بھر کر بلند آواز میں کہا، کاش میں بھی اس شاندار دعوت سے لطف اندوز ہو سکتی۔ جیسے ہی اس نے آہ بھری، اس کے منہ سے ہوا نکلی جو دھوئیں کے بادل میں بدل گئی۔ اس دھوئیں سے گانے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور پھر ایک بہت خوبصورت پری جس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی سنوبر کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نام لال پری ہے اور میں پرستان سے تمہاری خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پری نے سنوبر سے کہا۔ سنوبر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو مل مل کر پری کو دیکھا، مگر وہ واقعی پری تھی اور پریوں کے دیس سے سنوبر کی مدد کرنے آئی تھی۔ آخر سنوبر نے اپنی محل میں جانے کی خواہش پری کو بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، پری نے اپنی جادو کی چھڑی ہلائی
اور سنوبر کو اتنے خوبصورت اور قیمتی لباس اور زیور دیے کہ سارے محل میں ایسے کسی کے نہ ہوں گے۔ سرخ ریشمی لباس میں وہ کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر چاندی کے تاروں کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ سفید چاندی جیسا خوبصورت پردہ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ پردے پر خوبصورت موتی لگے تھے۔ اس کے سارے لباس سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور پیروں میں خوبصورت شیشے کی جوتی تھی۔ سنوبر پریوں کے دیس کی ملکہ معلوم ہو رہی تھی۔ اتنا حسن میری پیاری دوست، کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ پری نے سنوبر کو بالکل تیار کر کے کہا۔ اب محل تک جانے کا مسئلہ باقی رہ گیا۔ سنوبر کچھ غمگین ہو گئی کیونکہ اس کی کوئی سہیلی نہ تھی جو محل تک جانے میں اس کی مدد کرتی۔ نہیں سنوبر، فکر نہ کرو، تمہارے وہ ننھے ننھے دوست کس دن کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے سنوبر کے دوست چوہے خوبصورت گھوڑوں میں بدل گئے جو ایک بڑی شاہی سواری کو کھینچنے کو تیار کھڑے تھے۔ ایک بڑی گلہری شاندار لباس میں گاڑی چلانے والا کوسوان بن گئی اور باقی گلہریاں سنوبر کی سواری کے ساتھ ملازموں کی طرح چلنے لگی۔ اب پری نے سنوبر کو ایک بہت ہی اہم بات بتائی کہ اب محل میں جاؤ اور اس دعوت کا خوب لطف اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو رات کے 12 بجے یہ سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ تم 12 بجے سے پہلے گھر واپس آ جانا، کیونکہ جیسے ہی گھڑی کی سوئی 12 بجائے گی تمہارا یہ شاہی لباس وہی پرانے کپڑوں میں بدل جائے گا اور تم پھر نوکرانی بن جاؤ گی۔ اس لیے یاد رکھنا 12 بجنے سے پہلے گھر واپس آ جانا، پورے 12 بجے۔ اتنا کہہ کر لال پری غائب ہو گئی۔ سنوبر کی شاہی سواری شہر کی گلیوں سے ہوتی ہوئی محل کے پاس پہنچ گئی۔ محل ایک پہاڑی کے اوپر روشنیوں میں جگمگ کر رہا تھا اور اس کے اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ موسیقی کی دلکش سریں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ محل کا بے مثال حسن اپنی شاندار دعوت کی وجہ سے عروج پر تھا۔ سنوبر آہستہ آہستہ گھوڑوں والی بگی سے اتری اور بڑے شاہانہ انداز سے چلتی ہوئی محل کے اس بڑے کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو گئی جس میں دعوت کا انتظام تھا۔ وہ بہت دیر تک حیران دروازے پر کھڑی رہی اور کمرے کے اس ماحول کو دیکھتی رہی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ کمرے کی چھت سے لٹکتی شاندار روشنیاں یوں لگ رہی تھی جیسے کوسوں قزاز سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ فرش پر نرم قالین بچھے تھے، دیواروں پر بڑے بڑے شیشے آویزاں تھے۔ محل کی خوبصورتی سے سنوبر کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی جو اس رات وہ حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس عظیم لال پری کے بارے میں سوچا جس کی بدولت اس کو یہ سب کچھ حاصل ہوا تھا۔ وہ ہر لمحے سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ سنوبر نے بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ نیچے اتری کچھ عورتوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتی گئی۔ اوہ اتنا حسن! ایک کی آواز آئی، یہ کون لڑکی ہے؟ دوسری آواز آئی، یہ کوئی شہزادی ہے۔ ایک اور آواز بری۔ ہر کوئی اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں بہنوں نے بھی اسے دیکھا اور اسے پہچان نہ سکی۔ اچانک شہزادے جمال کی نظریں اس پر پڑی۔ شہزادہ ایک لمحہ اس کو دیکھتا رہا، شاید وہ کوئی آسمان کی حور تھی۔ شہزادہ جمال نے سب کچھ چھوڑا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سنوبر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے ساتھ والی جگہ پر بٹھا لیا۔ انتخاب ہو چکا تھا، کچھ لوگ جل گئے تھے اور کچھ لڑکیاں خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی کیونکہ انتخاب بالکل صحیح تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس کو شہزادی چن لیا جاتا۔ تجسس ختم ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، زیادہ تر لوگ خوش تھے۔ شہزادے نے سنوبر کی خوب آؤ بھگت کی، خود اچھی اچھی چیزیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ سنوبر خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کی قسمت اس کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور اتنی مگن تھی کہ بھول گئی تھی کہ وقت گزر رہا ہے۔ وہ لال پری کی نصیحت بھول گئی تھی۔ 12 بجنے والے تھے۔ گھڑیال کی آواز پر وہ چونک پڑی۔ 1 2 3 اوہ 12 بج رہے ہیں پیاری شہزادی، شہزادے جمال نے سنوبر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سنوبر ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا اور بھاگ کھڑی ہوئی بغیر شہزادے کو کچھ کہے۔ اس نے کسی کو بھی خدا حافظ نہ کہا، بھاگتی گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت اس کا پاؤں پھسلا، وہ گر پڑی، اٹھی اور پھر بھاگی۔ اسی دوران اس کی شاندار شیشے کی جوتی وہیں سیڑھیوں میں گر گئی۔
اس نے پرواہ نہ کی اور محل کے کمرے سے ہوتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ ایک ننگے پیر سے بھاگتی ہوئی محل سے باہر آ گئی۔ شہزادہ جمال حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے پکڑ کر اس کے پاس لے آئیں، مگر جیسے ہی سنوبر محل سے باہر آ گئی، گھڑیال نے 12 بجا دیے اور سنوبر شہزادی سے پھر وہی پرانے کپڑوں والی نوکرانی بن گئی۔ سارے لوگ شہزادی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی نے سنوبر کی طرف دھیان نہ دیا کیونکہ وہ نوکرانی لگ رہی تھی، نہ ہی کسی نے سنوبر کی وہ شیشہ کی جوتی دیکھی جس کا دوسرا پاؤں وہ سیڑھیوں پر چھوڑ آئی تھی۔ شہزادے اور اس کے آدمیوں نے شہزادی کو پورے ملک میں ڈھونڈ ڈالا، مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کون جادوگرنی ہے جو شہزادے کو دھوکہ دینا چاہتی ہوگی؟ نوشین نے نورین سے کہا۔ اب وہ ضرور کوئی شہزادی تلاش کرے گا، نورین بولی۔ ان کو پھر تھوڑی سی امید ہو گئی تھی۔ سنوبر سب کچھ سن رہی تھی مگر اس میں کچھ کہنے کی جرت نہ تھی کیونکہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نوکرانی محل میں ایک شہزادی کے روپ میں گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی اپنی بہنوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ادھر شہزادہ جمال کو پوری امید تھی کہ ایک روز شہزادی اسے ضرور مل جائے گی۔ سنوبر کی ایک جوتی اس کی واحد نشانی اس کے پاس تھی۔ وہ ہر وقت اداس رہتا اور شہزادی کو پانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ آخر اس کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ وہ شیشے کی جوتی لے کر ہر گھر میں جائیں اور ہر لڑکی کو پہنا کر دیکھے۔ جس لڑکی کو جوتی پوری آتی ہے وہی اس محل کی شہزادی بنے گی۔ خادم گھر گھر گئے، گلی گلی گھومے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ جوتی کسی کو بھی پوری نہیں، وہ جادو کی جوتی تھی۔ آخر ایک دن وہ سنوبر کے گھر پہنچ گئے۔ نوشین اور نورین نے شیشے کی جوتی پہننے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب ایک خادم بولا، اور لڑکی تم بھی پہن کر دیکھو۔ نہیں، یہ تو نوکرانی ہے، نوشین جلدی سے بولی۔ مگر شہزادے کا حکم ہے کہ ملک کی ہر لڑکی کو یہ جوتا پہنا کر دیکھا جائے، خادم نے کہا۔ سنوبر کو وہ جوتی پوری آ گئی۔ سنوبر نے دوسری جوتی بھی ان کو لا کر دکھائی۔ اب تو ثبوت بھی مل گیا تھا۔ نورین اور نوشین حیرت سے گونگی ہو گئی تھی۔ ان کی سانسیں رک گئی تھی۔ سنوبر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ پھر شاہی گاڑی میں بیٹھی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ دوسرے دروازے سے لال پری بھی داخل ہو رہی ہے۔ اس نے چھڑی ہلائی اور پھر سنوبر اسی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ شہزادہ جمال اس کو پا کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے بڑے دھوم دھام سے دونوں کی شادی کر دی۔ شادی میں لال پری، ننھے چوہے اور گلہریاں بھی موجود تھیں۔ شادی کے بعد شہزادہ جمال اور شہزادی سنوبر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔